نہیں، ان سے بہترین کوئی نہیں۔ اور علم وحی ہے، یہی اس کائنات میں حقیقی علم ہے، حتمی اور یقینی علم وحی ہے۔ باقی جتنی چیزیں ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ ہماری دنیا کے لیے ہیں، ہم دنیا کے فوائد سمیٹتے ہیں، دنیا کے فوائد حاصل بھی کرنے چاہیے، ترقی بھی کرنی چاہیے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بھی نکلنا چاہیے، لیکن جس علم کے فضائل کتاب و سنت میں بیان ہوئے ہیں، جس علم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ طالب علم کے لیے اللہ رب العزت کے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ چونٹیاں بھی دعائیں کرتی ہیں اپنے بلوں میں، حتیٰ کہ مچھلیاں بھی پانی میں دعائیں کرتی ہیں۔ تو یہ علم وحی ہے، یعنی کتاب و سنت کا علم سیکھنے والے وہ اس شرف کے مستحق قرار پاتے ہیں اور ان احادیث کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے یہ جو فرمایا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی آپ ان سے پوچھئے کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا، علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں بھی علم وحی مراد ہے کہ جن کے پاس کتاب و سنت کا علم ہے وہ برتر اور اعلیٰ ہیں، اور جن کے پاس کتاب و سنت کا علم نہیں ہے وہ ان سے ادنا ہے، وہ کبھی بھی ان اہل علم کا کتاب و سنت کو جاننے والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، شان اور مقام میں ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی علم وحی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جتنے فضائل بیان کیے ہیں وہ بھی علم وحی کے بارے میں ہیں۔ چنانچہ یہ جو حدیث ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ان کے شاگرد ابو سلمہ بن عبد الرحمن وہ اس حدیث کو جب بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ حدیث درج ہے، وہ اس حدیث کو بیان کر کے اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھنے اور سکھانے میں لگتا ہے، علم وحی کو سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ یہ وہ حدیث اس جگہ پر بٹھا کے رکھا ہے، اس مسند اور اس مجلس میں